सबक حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریڈنگ کر رہے ہیں پیج نمبر 60 کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ بت کیسے ٹوٹے اور ایک بت کے کندھے پر کلہاڑی کیوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بت سے پوچھیں، آپ کا خدا آپ کو خود بتائے گا۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان کو خود یہ احساس ہو کہ ان کے خدا نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور بت پرستی کا یہ عقیدہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بت کیسے ٹوٹے ہیں اور اس کے کندھے پر کلہاڑی کیوں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ خود اس بت سے پوچھ لیں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب بات کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ پتہ، ظاہر ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بت بول تو نہیں سکتے، اس لیے ان میں احساس پیدا ہو جائے گا کہ بت بول نہیں سکتے، تو اس طرح سے جو بت پرستی والا عقیدہ ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بت کیسے بول سکتا ہے۔ بت پرستوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے، جو خود مجبور اور بے اختیار ہیں، وہ اپنے پوچھنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو گئے، مگر پھر جھگڑنے لگے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بات ان لوگوں کو کے ذہن میں بھی آ چکی ہے کہ یہ بت جو ہیں مطلب مجبور ہیں اور کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ کیسے مطلب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو شرمندگی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پیج نمبر 61 کے اوپر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یعنی امتحان۔ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی، یعنی اتفاق کر لیا انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور ایک عمارت میں 1 مہینے تک لاتعداد طرح طرح کی لکڑیاں جمع کی۔ پھر ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا جس میں خوفناک آگ بھڑکائی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک نظر آتے تھے، جس میں اڑتے ہوئے پرندے جل جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور معتدل ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی والی بن جانے کا حکم دیا۔ اب کیا ہے کہ حضرت جو نمرود تھا اس کی قوم نے اور نمرود نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے مطلب کافی دنوں تک، اس میں مہینے تک لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکڑیاں وغیرہ وہ جمع کرتے رہے۔ پھر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے قید کر لیا، لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ جب وہ لکڑیاں جمع ہو گئیں اس کے بعد انہوں نے گڑھا کھودا، اس کے اندر آگ صحیح بھڑکائی، تیز آگ بھڑکائی، اور اس کے بعد جب وہ آگ بھڑک گئی، اس کے شعلے کافی یعنی آسمانوں تک بلند ہونے لگے، تو کیا ہوا کہ اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لبوں پر جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بڑا کارساز ہے، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی اور معتدل بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ آگ جو تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں چھوا تک بھی نہیں، اور آگ جو ہے مطلب وہ گل گلزار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی سلامتی والی بن گئی، اور اس میں سے وہ صحیح سلامت باہر نکلا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے حکم پر لمحہ بھر بھی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی، بے ضرر اور معتدل ہو گئی۔ لمحے بھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ ایسے بیٹھے تھے جیسے باغ میں بیٹھے ہوں۔ انہوں نے وہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی ایک ایسے دل کے ساتھ بیان کی جس میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہ تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور وہ آگ میں ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ وہ باغ میں بیٹھے ہوں۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا اور اس کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر ہے تو بتوں کے پجاریوں کے منہ تو آگ کی تپش سے سیاہ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نور نبوت سے دمک رہا تھا۔ ان کے منہ کیا تھے کہ تپش سے سیاہ ہو چکے تھے، لیکن کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چہرہ تھا نبوت کی وجہ سے وہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ یہ معجزہ پجاریوں کے لیے باعث شرم تھا۔ کچھ تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو مان گئے تھے، لیکن ڈر کے مارے اقرار نہ کرتے تھے کہ بادشاہ نمرود۔ اب کیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس ٹائم ان کو شرم محسوس ہوئی، اور انہوں نے دل میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا تھا، ان کو ڈر کس کا تھا؟ نمرود کا تھا۔
نمرود کے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ بادشاہ نمرود کے ہاتھوں مار نہ ڈالے جائیں کچھ کھول کر سامنے آئے۔ دشمنوں کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے نافرمانوں کا مقابلہ کیا اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہتے تھے یا دین حق پہ آنا چاہتے تھے، وہ ان کو خوف کس کا تھا؟ یہ نمرود کا تھا۔ اس کے خوف کے مارے وہ پھر آگے نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں کہیں مار نہ دیں۔ لیکن دشمن جو تھے ان کا غصہ اور بڑھتا گیا اس بات سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ حوصلہ، ان کا غصہ بڑھتا گیا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوصلہ ہے وہ بھی بڑھتا گیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کی اور نافرمانوں کا مقابلہ کیا۔ لوگوں کی ٹٹائی اور بدگمانی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین چلے گئے۔ وہ عراق، شام اور مصر بھی گئے، تمام جگہ سچائی اور دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ اب یعنی کہ جو لوگ تھے وہ اس حد تک ٹھیٹ تھے اور بدگمان تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان معجزات کو بھی دیکھ کر وہ اسلام قبول نہیں کیے، تو انہوں نے حضرت بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین گئے، پھر وہاں عراق اور شام اور مصر کی طرف بھی گئے، یعنی کہ انہوں نے دین حق کی تبلیغ پہنچائی اور اللہ تعالیٰ کے جو دین تھا اس کا پیغام جگہ جگہ پر پہنچایا۔ بتوں کو ماننے والوں کی مراد پوری نہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے، پھر اس قوم اور اس کے بادشاہ نمرود پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب بھیجا۔ مچھر ان کا خون پی گئے اور گوشت کھا گئے۔ نمرود کی ناک کے ذریعے ایک مچھر دماغ میں گھس گیا اور وہ سر درد کی تکلیف میں مر گیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان لوگوں میں سے چلے گئے جو بت پرست تھے، ان کی بھی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہاں میں جو بادشاہ نمرود تھا ان پر جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے مچھروں کا عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ مچھر کیا تھے کہ انہوں نے ان کا خون بھی پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، اور جو نمرود کے جو ہے ناک کے ذریعے سے مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اس کو سر درد کی بیماری ہو گئی، اسی بیماری میں، اسی تکلیف میں ہی وہ مر گیا۔ آج ہمارا یہ لیسن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔